بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا اور 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت کیوں نکالا۔ معلومات سے بھرپور ویڈیو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے اور نیک بندے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور ان کے صبر اور ہر امتحان کا قصہ قرآن مجید کی سورت یوسف میں بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے الگ کر کے ان کو آزمائش میں ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے تب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ کہا تھا کہ اس کو تو بھیڑیے کھا گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندھیرے میں کئی دن رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک آزمائشوں میں ہی اپنی زندگی گزار دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف اللہ پر توکل کیا، اللہ پر یقین کیا۔ سوداگر کنویں کے پاس سے گزرے، انہوں نے سوچا کہ یہاں سے پانی پی لیا جائے۔ نیچے دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال کر مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے مصر پہنچایا تاکہ مصر میں اسلام آ جائے۔ مصر میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، سب ہندو تھے۔ وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے ہاں پہنچے۔ وہیں پر بھی وہ بڑے ہوئے اور جوان ہوئے۔ عزیز مصر کی بیوی جو کہ زلیخا تھی، اس کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ناجائز خواہشات کا اظہار کیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا۔ اس جیل میں آپ کی جوانی کے 25 سال ضائع ہو گئے۔ اس جیل میں اور بھی بہت زیادہ قیدی تھے جو کہ آپ کے ساتھ رہ رہ کر مسلمان ہو گئے تھے اور ایمان لے آئے تھے۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور صبر کے ساتھ دن گزارے اور اللہ کے امتحان سے پاس ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے تھے۔ پھر اسی طرح وہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اتنا اخلاق تھا، اتنی تبلیغ تھی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر، ان کا اخلاق صبر دیکھ کر وہاں بتوں کی عبادت کو چھوڑ دی تھی اور ایک خدا پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ مصر کے لوگ آپ کی موجودگی کو ایک رحمت سمجھتے تھے۔ ان کو حضرت یوسف علیہ السلام پر بہت ناز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان یعنی کہ باپ، بھائی، بہن، وہ سارے فلسطین کے اندر آباد تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن سے لے کر جوانی تک مصر میں ہی اپنی زندگی گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جو کہ ان کی جدائی میں رو رو کر اندھے ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ ان کا بیٹا مرا نہیں ہے۔ ان کے بیٹے کو بھیڑیوں نے نہیں کھایا، ان کے دوسرے بیٹے جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا اور ان کو مصر بلایا، مگر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ باقی ہمارے سارے خاندان کو بھی مصر لے آؤ۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا وہ کرتا بھائیوں کو دے دیا، جو کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنایا تھا، اور اسی کرتے کے ساتھ بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے دیا تھا۔ وہ کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا
کہ اس کرتے کو جا کر بابا کی آنکھوں کے اوپر ڈال دینا، بابا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی۔ وہ کرتا انبیاء کرام کی وراثت تھی۔ وہ کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر چلا آ رہا تھا۔ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی ختم ہوئی۔ دونوں باپ بیٹا گلے لگ کر ملے، سبھی رونے لگے، یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال تک زندہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ جب وہ وفات پا جائیں تو ان کی قبر ان کے دادا اور ان کے والد کے ساتھ فلسطین میں بنائی جائے۔ اسی طرح ان کی وصیت کے مطابق ان کی قبر فلسطین میں ہی بنا دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت کی کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا ہے کہ کوئی وقت ایسا آئے گا جب تمہاری قوم بنی اسرائیل فلسطین ہجرت کر جائے گی۔ میری یہ وصیت ہے کہ جب میں بھی وفات پا جاؤں تو میری قبر میرے والد، میرے دادا اور میرے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بنانا۔ لیکن جب آپ وفات پا گئے تو مصر کے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو وہاں دفنایا جائے، وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا مصر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی خشکی پر دفن نہ کیا جائے بلکہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی آپ کی قبر مبارک سے گزرے اور مصر میں خیر و برکت لے کر آئے۔ لہٰذا انہوں نے سنگ مرمر کا تابوت بنا کر آپ کو دریائے نیل کے بیچوں بیچ دفن کر دیا، جس کے اوپر سے دریائے نیل کا پانی گزرتا۔ وقت بدلتا گیا، بادشاہتیں بدلتی گئیں، کئی فرعون آئے اور کئی فرعون چلے گئے۔ 100 سال کا وقت گزر گیا جب ایک ایسا فرعون آیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے بنی اسرائیل قوم پر بہت ہی ظلم کیا۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو نجات دینے کے لیے انہی کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ جنگ چھڑ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ تم سمندر کے بیچوں بیچ سے گزر جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے جیسے ہی بیچ آئے تو راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، لیکن جب فرعون گزرنے لگا تو وہ اسی سمندر میں ڈوب کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف نکلے۔ ہر بار راستہ بھول جاتے، کئی دیر تک وہ راستہ ڈھونڈتے پر ان کو راستہ نہ ملتا، وہ راستہ بھول جاتے ہیں۔ دوسروں سے بات کرنے لگے کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ تبھی وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وعدے کو پورا کرو، ان کی قبر کو بھی اپنے ساتھ فلسطین میں لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ کوئی ہے جو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی دے۔ کسی کو بھی وہاں نہیں پتہ تھا سوائے ایک بڑھیا کے۔ اس بڑھیا نے کہا میں موسیٰ کو بتاؤں گی، وہ بھی ایک شرط پر۔ بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ایک شرط پر بتاؤں گی، اگر آپ مجھے جنت میں اپنا پڑوسی رکھیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ اس بڑھیا کی یہ شرط قبول کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کی شرط قبول کر لی۔ بڑھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک تالاب پر لے کر گئی اور کہا کہ اس دریا کا پانی خشک کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تالاب کا پانی خشک کیا تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت ظاہر ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ گئے اور وہاں پر ان کی قبر بنا دی، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کیجیے اور ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ہمارے چینل پر اس طرح کی پیاری پیاری اور معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔